پہلے بھی آپ کو یہ بات بیان کی گئی تھی کہ عقائد کی باتیں بھی اسی قدر ضروری ہیں جس قدر اعمال کی باتیں ضروری ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہماری آج عقیدہ ختم نبوت پر ہماری یہ نشست رہے گی، کیونکہ یہ بہت طویل عنوان ہے۔ اس پر ہمارے الحمدللہ پہلے بھی مختلف کورسز ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب اس پر ہم دوبارہ سے کورس لے کر آئیں گے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ عظمت صحابہ اور آل بیت کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے بغیر ہمارا مسلک مکمل ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ عقیدے کی جو بنیادی باتیں ہیں عموماً آج لوگ ہمارے سامنے لے کر بیٹھ جاتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا باتیں ہیں، یہ اس سے قبل تو ہم نے نہیں سنی۔ تو یہ آپ کے 2-4 دن ذہنوں میں یہ خیال نہ آئے کہ شریعت کے نام پہ بات شروع کی تھی، یہ تو عقیدے پر ہی بات چل رہی ہے۔ عمل بھی اسی وقت قابل قبول ہوتا ہے جب انسان کا عقیدہ درست ہو۔ تو آپ کے یہ عقیدے پر انشاءاللہ یہ 1-2 نشستیں عقیدہ ختم نبوت، عظمت صحابہ اور آل بیت پر، یہ انشاءاللہ ہماری 2 نشستیں رہیں گی۔ اس کے بعد ہم آگے جتنی بھی ہماری کلاسیں ہیں اس میں ہم انشاءاللہ جو اعمال ہیں شریعت کے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، انشاءاللہ ان پر چلے جائیں گے۔ تو الحمدللہ مفتی صاحب ہماری دعوت پر تشریف لائے، ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے بچپن کے ساتھی ہیں اور الحمدللہ درس نامی کی تدریس فرما رہے ہیں، اور بڑا درد دل کے ساتھ الحمدللہ مسلک اہل سنت کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو آپ تمام حضرات ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ ان کی کوششیں، کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس طریقے سے یہ ہمارے ساتھ مل کر اس کام میں حصہ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب عقیدہ رسالت کا عنوان چونکہ مفتی صاحب نے شروع کیا تھا، تو ہمارا عقیدہ توحید بھی جس طریقے سے ہمارا عنوان 2 دن چلا تھا، تو عقیدہ رسالت آپ کل بہت خوبصورت انداز میں آپ کل بات سن چکے ہیں، اور انشاءاللہ آج مفتی صاحب عقیدہ ختم نبوت پر بھی آپ کے سامنے گفتگو پیش کریں گے۔ تو آپ حضرات نے اس موضوع کو بالخصوص اپنے پاس محفوظ کرنا ہے، کیونکہ اس وقت حساس ترین مسئلہ عقیدہ ختم نبوت کا، یعنی یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس پر اگر ذرا سا ذہن میں کوئی خیال بھی آئے تو ایمان چلا جاتا ہے، اور ایمان ایسا جاتا ہے کہ بندہ خود کو مومن سمجھتا ہے لیکن اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں تو بہت ساری عبادتیں کی ہیں، میں تو بخشا جاؤں گا، لیکن وہ ساری عبادتیں قیامت کے دن اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی کہ جب نبی کا ادب کر کے نہیں آیا، حضور کے بارے میں ہی شک رکھ کے آیا ہے، تو پھر تمہارے کسی عمل کی بھی اللہ کی بارگاہ میں گنجائش اور ضرورت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ مفتی صاحب عقیدہ ختم نبوت پر آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر گفتگو فرمائیں گے۔ آپ حضرات نے توجہ سے اس گفتگو کو سننا بھی ہے اور اپنے پاس اسے لکھ کر بھی محفوظ کرنا ہے۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب، لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھ سے قبل حضرت علامہ و مولانا طلعت محمود اعوان صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کل ہم نے عقیدہ رسالت پر مختصراً گفتگو کی تھی، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کرم شامل حال رہے تو وہ معلومات ذہن سے دل تک اور دل سے لے کے معدے تک سفر کرے گی، اور ہمارا عقیدہ رسالت کے بارے میں درست ہوا ہوگا۔ آج جس عنوان سے ہم نشست کا آغاز کریں گے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ بولیے میرے ساتھ مل کے، عقیدہ کتنے لفظ بولے؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بات بتائیے، عقیدہ تو کل میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا، ٹھیک ہے؟ عقیدہ جو لفظ ہے کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس سے بنا ہے؟ عقدن کا مطلب کیا ہے؟ گرہ لگانا۔ عقیدے کی تعریف کیا ہے؟
جس پر پختہ یقین کیا جائے. اور اس عقیدے کی جمع کیا آتی ہے؟ یہاں تک آ گئی بات سمجھ؟ بالکل اچھی طرح جن کو آ گئی مل کے کہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. اب یہ یاد رکھیے عقیدہ ختم نبوت ہمارے لیے کس طریقے کا ضرورت والا معاملہ ہے. تو اس طریقے سے یہ اپنی اہمیت رکھتا ہے. عقلی ثبوت دے رہا ہوں پہلے، دلائل اور علم کی باتیں بعد میں آپ کو لکھواؤں گا بھی اور آپ سے کروں گا بھی. ہمارے لیے اتنی ضرورت عقیدہ ختم نبوت کی کیوں ہے؟ بھائی ہمارے لیے اتنی ضرورت والا ہے عقیدہ ختم نبوت کہ جس طرح انسان کے جسم میں دل نہ دھڑکے وجود انسانی کا وجود رہے گا، کیا ہو جائے گی؟ موت واقع ہو جائے گی. اسی طرح اگر عقیدوں میں عقیدہ ختم نبوت کا مسلم نکھار نہ ہو تو ہمارے عقیدوں اور ہمارے اہل سنت کی بھی موت نظر آتی ہے. اس لیے ہمارے لیے یہ عقیدہ بہت بلند و بالا اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. اب مجھے مار کر دیجئے تاکہ اس پہ آگے ہماری گفتگو کا آغاز ہو. رکھا ہے مار کر؟ چلو ماشاءاللہ. جن اسلامی بھائیوں کے پاس کاپیاں ہیں وہ کاپیاں اٹھا لیں. تو بھائی مجھے آج کتنے الفاظ لکھنے ہیں یہاں پر؟ ذرا مجھے بتائیے گا. پہلا لفظ عقیدہ لکھ دیا. دوسرا لفظ کیا لکھنا ہے؟ ختم. ماشاء اللہ. تیسرا لفظ کیا لکھنا ہے؟ نبوت. ماشاء اللہ. تو ہمارا عنوان کیا بنا؟ عقیدہ ختم نبوت. یہ لفظ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. مجھ سے قبل علامہ صاحب نے بھی آپ کے سامنے ایک علمی معروض پیش فرمایا، وہ یہ کہ نام ہے کورس کا شریعت کورس، بات عقیدے کی جا رہی ہے. تو یہ سمجھ لیں ہمارے ارکان اسلام 5 ہیں. نماز وہ عبادت جو بندے کو اللہ سے ملاتی ہے، ملاقات کا ذریعہ ہے. حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے. مگر یہ ساری عبادتیں بعد میں ہیں. سب سے پہلے توحید ہے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ جب تک اللہ کی ذات پہ کامل یقین نہ ہو اور محمد الرسول اللہ کو اپنا سب کچھ نہ مانے، اللہ نہ نماز قبول کرے گا، نہ روزہ قبول کرے گا، نہ حج قبول کرے گا، نہ زکوٰۃ قبول کرے گا. تو بتا دیا گیا کہ پہلے عقیدہ درست کر کے آؤ توحید کا، میرے نبی کی رسالت اور اس کے خاتم النبیین ہونے کا، پھر یہ عبادتیں کرتے چلے جاؤ، میں تمہیں ثواب بھی دوں گا اور اپنا قرب بھی عطا کروں گا. ٹھیک ہے؟ پہلا لفظ آج ہم بات کریں گے ختم. دوسرا لفظ ہے نبوت. ختم، ایک لفظ تو ہو گیا ختم. ایک لفظ ہم سنتے ہیں اختتام. ٹھیک ہے؟ ختم الگ لفظ، اختتام الگ لفظ، خاتم الگ لفظ اور مختوم الگ لفظ ہے. اب ان سارے الفاظ کو لکھنے کے بعد ترجمہ لکھتا ہوں میں، لکھیے اپنی کاپیوں میں آپ تمام اسلامی بھائی. ختم مطلب کیا ہے؟ مہر. ختم مطلب کیا ہے؟ مہر لگانا. ٹھیک ہے؟ خاتم مہر لگانے والا. خاتم مہر لگانے والا. ہونا. اختتام کسی سلسلے کا ختم ہونا. اب یہ دیکھیے آپ کے سامنے کتنے لفظ میں نے لکھے؟ 1 2 3. پہلا لفظ کیا ہے؟ ختم. ختم کا مطلب کیا ہے؟ مہر لگانا.
آپ نے یہ دیکھا ہوگا بندہ کوئی دستاویزات اگر بنوائے سرکاری طور پر، اسکول کے طور پر، دینی طور پر، تو اس پہ آخر میں کیا لگتی ہے؟ مہر۔ جب مہر لگتی ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب آگے بات کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، یہ جو مہر سے پہلے بات ہے یہی مسلم ہے اور یہی آخری بات ہے۔ تو ختم مطلب ہوتا ہے مہر لگانا۔ خاتم مہر لگانے والے کو کہتے ہیں۔ خاتم کس کو کہتے ہیں؟ خاتم کس کو کہتے ہیں؟ یہاں تک آ گئی بات سمجھ؟ اختتام، کسی سلسلے کا ختم ہونا اختتام کہلاتا ہے۔ یہاں تک آ گئی بات سمجھ؟ اب بات کرتے ہیں نبوت پر۔ نبوت، نبوت کہتے ہیں خاص تحفہ الہی کو۔ نبوت کسے کہتے ہیں؟ خاص تحفہ الہی کیا کہلاتا ہے؟ نبوت۔ یہاں تک آ گئی بات سمجھ؟ بالکل آسانی کے ساتھ، کوئی اگر پریشانی، کوئی الجھن، کوئی سوال ہو تو کر لیں۔ یہاں پر عقیدہ آپ کو پتہ ہے، وہ تو ذہن میں اتر گیا۔ ختم مہر لگانا، خاتم مہر لگانے والا، اختتام کسی سلسلے کا ختم ہونا۔ اور نبوت کسے کہتے ہیں؟ خاص تحفہ الہی کو کہتے ہیں۔ اب یہ خاص تحفہ الہی جسے ملتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ نبی۔ یہ خاص تحفہ الہی جسے ملتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ اب اپنی کاپیوں میں لکھیں نبی کی تعریف، ہیڈنگ ڈالیے نبی کی تعریف۔ نبی کی تعریف میں آپ یہ لکھیں، عربی سے نا تھوڑا جڑیے۔ عربی سے جڑیں گے نا، عربی کیا چیز ہے یہ بات بتانے کے بعد اس طرف آتے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہم سب کون ہیں؟ سرکار کے امتی ہیں، ہم سب سرکار کے غلام ہیں، ایسی بات ہے۔ جو سرکار کا عمل وہ امتی کا عمل، جو سرکار کی تعلیم وہ امتی کی پسند، اور جو سرکار کی پسند وہ امتی کی پسند۔ میرے سرکار نے فرمایا عربی زبان سے 3 وجہ کی بنا پر محبت کرو۔ کتنی وجہ کی بنا پر؟ پہلی وجہ، قرآن عربی زبان میں آیا ہے۔ قرآن کون سی زبان میں آیا ہے؟ عربی زبان میں۔ دوسری وجہ، اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ تیسری وجہ، اللہ اکبر، پیارے سرکار نے اتنی پیاری بتائی کہ سننے کے بعد دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ سرکار نے بتایا عربی سے اس لیے محبت کرو کہ محمد رسول اللہ کی زبان عربی ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تھوڑا عربی سے جڑیے، عربی سیکھیے۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے جو امام صاحب ہیں اس مسجد اعظم کے، علامہ طلعت محمود عوان، ان سے کہیے کہ بعد عشاء مختصراً گرامر کا کورس شروع کروا دیں۔ اب آئیے اس طرف۔ نبی کی تعریف ہے ہوا وہ انسان، انسان ہے، ہماری طرح نہیں۔ کئی دوسرے لوگ سنیں بھائی بات تو صحیح ہے، پھڈا ہی ختم ہو گیا، یہ بھی کہہ رہے انسان، انسان کو اور آسان کر دو، بشر۔ تم بھی بشر مانتے ہو، ہم بھی بشر مانتے ہیں۔ بھائی ہم تمہاری طرح کا بشر نہیں مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرے مصطفیٰ جان رحمت وہ بشر خاص بن کے تشریف لائے کہ ابو البشر کو بھی ان پہ ناز نظر آتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو نبی کون ہوتا ہے؟ ہوا انسان، وہ انسان ہوتا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ مگر خاص انسان۔ بعثہ اللہ، ایسا انسان جسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہو۔ ترجمہ میں آسان کر کے لکھواؤں گا، ایسا انسان جسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہو۔ کس کام کے لیے؟ بھائی آپ یہ بولیں گے نا، اگر کوئی ہمارے پاس آ رہا ہے، مثال کے طور پہ زہیب صاحب آئے ہیں، بھائی کیوں آئے؟ آنے کا مقصد کیا ہے؟
تو یہاں بھی اس تعریف میں یہ بتایا جا رہا ہے، سب سے پہلی بات نبی خاص انسان ہوتا ہے، دوسری بات من جانب اللہ آتا ہے، تیسری بات کس مقصد سے آتا ہے، واٹ از دا ریزن، کیا وجہ ہے، تو بتایا جاتا ہے لتبلیغ احکامہ، تاکہ رب ذوالجلال کے احکام پہنچائے، تاکہ رب ذوالجلال کے احکام پہنچائے۔ اب آسان سا ترجمہ لکھ لیں، نبی وہ انسان خاص ہوتا ہے، نبی وہ انسان خاص ہوتا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے احکامات، جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے، جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے احکامات پہنچانے کے لیے بھیجا ہو، اپنے احکامات پہنچانے کے لیے بھیجا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں اسے۔ اب یہاں تک تو ہمارا 1 2 3 ان 3 الفاظ پہ گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا ہے۔ اب یہ بات جس کو سمجھ میں آ گئی وہ ہاتھ بلند کرنا، اب ہاتھوں کو نیچے رکھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہی لوگ نا کبھی گلی کے کونے پر، کبھی کسی چوک پر، کبھی اپنے گھر کے باہر چبوترے پہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یار عقیدہ ختم نبوت تو ثابت کر۔ سامنے والا کہتا ہے کہ میں تو ثابت کر دوں گا، تو انکار کر کے دکھا۔ تو پیارے بھائیوں، عقیدہ ختم نبوت یا دیگر نظریات و عقائد ہو، یہ اتنے ذی شان چیزیں ہیں، شان والی، کہ انہیں چبوتروں پہ حل نہیں کیا جاتا، انہیں گلی کوچوں میں حل نہیں کیا جاتا، انہیں کہاں حل کیا جاتا ہے؟ اللہ کے گھر میں آ کر یا مدرسے میں جا کر انہیں سیکھا جاتا ہے اور حل کیا جاتا ہے۔ آ گئی بات سمجھ؟ اگر کوئی آپ سے ٹکراؤ کرے اس بات پہ، ہاں یہ عقیدہ بتاؤ، تو بولو بھائی یہ جگہ درست نہیں ہے۔ وہ بولے بھائی کیوں جگہ درست نہیں ہے؟ تو بولنا وہ بھائی عقل مند ہے، شعور والا ہے، یہ بات بتا، کھانا کھاتا ہے کہاں کھاتا ہے؟ بھائی گھر میں کھاتا ہوں، وہ بھی کمرے میں کھاتا ہوں اور وہ بھی اہتمام کے ساتھ کھاتا ہوں۔ اچھا بھائی نہاتا کہاں ہے؟ گھر میں ہی ایک جگہ ہے جسے غسل خانہ کہتے ہیں، وہاں نہاتا ہوں۔ اچھا بھائی یہ بات بتا، چائے کہاں پیتا ہے؟ اپنے گھر میں اہتمام کے ساتھ ایک خاص کمرے میں پیتا ہوں۔ تو بھائی تجھے کھانے کے لیے اہتمام سمجھ میں آ رہا ہے، نہانے کے لیے جگہ سمجھ میں آ رہی ہے، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ عقیدہ کہیں بھی تو شروع ہو جائے لے کر۔ عقیدہ بھی انہی جگہ بیان کیا جائے گا کہ جو شان والی جگہ ہے۔ تو اب کوئی بھی آپ سے ٹکرائے تو کہیے گا یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں عقیدہ بیان کیا جائے، آؤ چلیں مسجد۔ دوسری بات، ہم سے اکثر و بیشتر جب لوگ ٹکراتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ بھائی عقیدہ بتاؤ اپنا۔ تو ان سے آپ نے کیا سوال کرنا ہے؟ آپ کہ عقیدہ تو آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے پہلے یہ بتائیے آپ عقیدے کی تعریف جانتے ہیں؟ کیا سوال کریں گے پہلا؟ آپ عقیدے کی تعریف جانتے ہیں؟ آپ کو یہ پتہ ہے کون سی زبان کا لفظ ہے؟ آپ کو یہ پتہ ہے عقائد کیا ہے؟ اکیلا لفظ ہے یا جمع والا لفظ ہے؟ یہ 3 سوال اگر آپ سامنے والے مخالف سے کریں گے تو وہ آپ کے سامنے راہ فرار اختیار کرتا نظر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بنیادی باتیں جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ اب یہاں تک جس کو سمجھ میں آ گیا ہے وہ ایک طرف، جس کے جو بھی سوال ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں وہ سوال کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر نظریہ اہل سنت بتایا جائے گا، اس کے بارے میں جو بھی سوال ہو آپ کا آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک دہرائی کر لیتے ہیں۔ ختم نبوت۔ نبوت کسے کہتے ہیں؟ نبوت کسے کہتے ہیں؟ یہ خاص تحفہ الہی اللہ کس کو عطا کرتا ہے؟ کس کو عطا کرتا ہے؟ نبی کی تعریف کیا ہے؟ مل کے پڑھیے۔ بھیجا ہو۔ نبی وہ انسان خاص ہے جو من جانب اللہ آتا ہے، یعنی جسے اللہ نے بھیجا ہو۔ کس لیے؟
اپنے احکامات پہنچانے کے لیے۔ یہاں تک آ گئی بات سمجھ؟ آگے بڑھیں۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے حضرت یہاں تک تو ساری بات یہ بھی حل ہو گیا، ختم کے بارے میں آپ نے 3 الفاظ بتا دیے، ختم مطلب مہر لگانا، خاتم مہر لگانے والا، اختتام کسی سلسلے کا ختم ہونا۔ حضرت ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں آ رہا ہے، یہ تو آپ نے 3 الفاظ لکھوا دیے جو سننے والوں کو بھی متاثر کریں گے، لکھنے والوں کو بھی ماشاءاللہ بڑا علم مل رہا ہے، مگر حضرت بات یہ ہے کہ ختم نبوت کا ثبوت کیا قرآن اور حدیث سے ملتا ہے؟ سوال کیا لکھیں گے؟ کیا ختم نبوت کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ملتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال لکھیں، کیا ختم نبوت کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ملتا ہے یا نہیں؟ کیا ختم نبوت کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ملتا ہے یا نہیں؟ جواب، عقیدہ ختم نبوت کا ثبوت قرآن میں بھی موجود ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا ثبوت قرآن میں بھی موجود ہے اور کہاں موجود ہے؟ احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ ہے کے بعد ایک لائن نیچے آئیے، ہے لکھنے کے بعد ایک لائن نیچے آئیے اور ہیڈنگ ڈالیے آیت مبارکہ، ایسے لکھیں گے آیت مبارکہ، ہیڈنگ ڈالیں گے آیت مبارکہ، آیت مبارکہ۔ اب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھوا رہا ہوں۔ کیا لکھوا رہا ہوں میں آپ سب کو؟ ترجمہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ اللہ کے اور سب انبیاء کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور سب انبیاء کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ سورہ احزاب، حوالہ کیا لکھیں گے؟ سورہ احزاب۔ ترجمہ پھر ریپیٹ کر دیتے بھائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ یہ لکھنے کے بعد نیچے لکھیں گے سورہ احزاب، حوالہ ڈالیے سورہ احزاب۔ اب نچلی لائن پہ لکھیں نوٹ، نوٹ لکھنا آتا ہے؟ نون واو اور ٹے، اس طرح نوٹ، نوٹ کا لفظ لکھیے۔ اب اس کے سامنے لکھیے 200 احادیث مبارکہ میں، 200 احادیث مبارکہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 احادیث مبارکہ میں
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کو بیان کیا ہے۔ 200 احادیث مبارکہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کو بیان کیا ہے۔ مل گیا بھائی سوال کا جواب؟ اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھائی عقیدہ ختم نبوت دامن قرآن میں ہے، عقیدہ ختم نبوت دامن حدیث میں، تو آپ کیا بولیں گے؟ دامن قرآن میں بھی ہے، چل سورہ احزاب سے تجھے حوالہ دکھاتے ہیں۔ اور میرے سرکار نے اپنی زبان حق ترجمان سے 1 نہیں 10 نہیں 50 نہیں 150 نہیں بلکہ 200 حدیثیں بیان کی ہیں کہ میں ہی وہ ذات ہوں کہ جس پہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے۔ یہاں تک آ گئی بات سمجھ؟ آسانی کے ساتھ کوئی مسئلہ؟ سورہ احزاب، ٹھیک ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خاتم النبیین ہونا بیان فرمایا۔ 200 حدیث مبارکہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہونا بیان فرمایا۔ اب بنیادی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ الحمد سے والناس تک آئیے، کتنے پارے بنتے ہیں؟ کتنے پارے بنتے ہیں؟ 30 پارے بنتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی نبی کے آخری نبی ہونے پہ اعتراض کر رہا ہے تو وہ اعتراض نبی پہ ہے یا نبی کو جس اللہ نے آخری نبی بنایا اس پہ اعتراض ہے؟ کس پہ اعتراض ہے؟ بولیے بھئی، یہ نبی پہ اعتراض ہے یا جس اللہ نے میرے نبی کو آخری نبی بنایا ہے کس پہ اعتراض ہوگا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اعتراض ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں، الحمد سے لے کے والناس تک کتنے پارے بنے؟ کتنے پارے بنے؟ 30 پارے بنے۔ اب غور سے سنیے گا، یہ بات سن کے مزہ آئے گا۔ یہ 30 پارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدرت والا رب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ 30 پارے 29 حروف سے بنا سکتا ہے تو محمد رسول اللہ کو آخری نبی بھی بنا سکتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھائی الف سے لے کر یا تک کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 29۔ پورے قرآن کی کوئی بھی آیت مبارکہ اٹھا لیں، کیا ان 29 حروف سے باہر ہے؟ نہیں، انہی 29 حروف میں سے الفاظ بھی بنتے ہیں، حروف بھی انہی میں سے آتے ہیں۔ تو جب رب سبحانہ و تعالیٰ 29 حروف سے 30 پاروں والا روشن اور بلند ہدایت دینے والا قرآن بنا سکتا ہے تو یہ رب کی قدرت ہے کہ اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بھی بنا کے بھیجا ہے اور خاتم النبیین بھی بنا کے بھیجا ہے۔ یہاں تک آ گئی بات سمجھ؟ بالکل آسان ہے، کوئی مسئلہ؟ یہاں تک اگر کوئی مسئلہ اور پریشانی ہے تو بتائیں، سوال کریں، پھر اس سے آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے آپ پورے قرآن کو دیکھیں، میرے نبی کے نا 2 لقب ماشاءاللہ آپ کو ملیں گے، بہت چمکتے ملیں گے۔ پہلا لقب رحمت للعالمین ہونا، پہلا لقب رحمت للعالمین ہونا، دوسرا لقب خاتم النبیین ہونا۔ پورے قرآن میں آپ کو یہ 2 لقب بہت چمکتے ہوئے ملیں گے۔ رحمت للعالمین کی بات کی جائے تو 18,000 عالم ہے، جہاں جہاں رب سبحانہ و تعالی جس عالم کا رب ہے اس عالم میں میرے نبی رحمت للعالمین ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کا ایک اور لقب خاتم النبیین ہے، یعنی تمام نبیوں کے آخری نبی۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ حضرت یہ تو ساری بات یہاں تک کلیئر ہو گئی، تو پھر والضحیٰ کیا چیز ہے؟ والشمس کیا چیز ہے؟ یاسین کیا چیز ہے؟ مدثر کیا چیز ہے؟ مزمل کیا چیز ہے؟ تو یہ یاد رکھو، یہ لقب نہیں ہے، یہ پیارے کی پیاری پیاری ادائیں ہیں جو رب کو اتنی پسند آ گئی، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا۔ یہ پیارے کی اتنی پیاری پیاری ادائیں، ٹھیک ہے، یہاں یہ بات حل ہو گئی۔ اب ذہن میں یہ سوال لے کر آئیں کہ آپ نے تو بتایا تھا ختم، خاتم، اختتام، آیت مبارکہ کا ترجمہ بتا دیا، آیت بھی پڑھ کے سنا دیں۔ تو آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے
کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں آخر میں آنے والے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے چلا، سلسلہ آ رہا ہے لفظ، نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے چلا، ختم کس پہ ہوا؟ اختتام ہوا۔ اختتام کی کیا تعریف بتائی؟ کسی سلسلے کا ختم ہونا، یعنی سلسلہ تھا نبوت کا، شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، ختم ہوا ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں سے اختتام سمجھ میں آ گیا؟ آ گیا سمجھ؟ اب اوپر ایک قدم آگے بڑھے، خاتم۔ اس آیت کے تحت خاتم کون ہے؟ بھائی جب نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے چل رہا ہے تو اس پر آخری نبی ہونے کی مہر جس نے لگائی وہ کوئی اور نہیں، تیرے اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ ہے۔ وہ تیرے اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ ہے۔ آپ نے مہر لگائی کہ مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، اور ختم مطلب تو ہے ہی مہر لگانا۔ آ گئی یہاں تک بات سمجھ؟ اب لکھیں سوال، ختم نبوت کے حوالے سے عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ ختم نبوت کے حوالے سے عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ بالکل آسان کر کے میں لکھواؤں گا۔ عقیدہ اہل سنت ختم نبوت کے حوالے سے یہ ہے، عقیدہ اہل سنت ختم نبوت کے حوالے سے یہ ہے، عقیدہ ختم نبوت اہل سنت کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ کے بعد، جناب محمد رسول اللہ کے بعد نہ کوئی نیا نبی آیا تھا، نہ آیا ہے، نہ آئے گا۔ یہ لکھ لیں، اہل سنت کا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ ہے، جناب محمد الرسول اللہ، مل کے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی بار بار یہ نام آئے نا، نام نامی اس میں گرامی، صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت کا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک لکھ لیا تو آگے چلیں، لکھ لیا سب نے؟ سب لکھ چکے؟ چلیں ماشاءاللہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نیا نبی آیا تھا، نہ کوئی نیا نبی آیا ہے، نہ کوئی نیا نبی آئے گا۔ یہاں تک آ گئی بات سمجھ؟ لکھ لیا آپ نے؟ اور اگر کوئی اس کا منکر ہو، اور اگر کوئی اس سے انکار کرنے والا ہو، کیا لکھیں گے؟ اور اگر کوئی اس سے انکار کرنے والا ہو تو اسے کافر کہیں گے۔ تو اسے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، کافر کہیں گے۔ گے کے بعد بنائیے گا بریکٹ، آپ جیسے اس طرح لکھیں گے نا، پھر ایسے بنائیے گا بریکٹ، ٹھیک ہے بھائی؟ اسے کافر کہیں گے، پھر بنائے بریکٹ، بریکٹ میں لکھیں گے وہ اس لیے کہ سرکار کو آخری نبی نہ ماننا، سرکار کو، پہلے لکھیے، سرکار کو آخری نبی ماننا ضروریات دین سے ہے۔ وہ اس لیے کہ سرکار کو آخری نبی ماننا ضروریات دین سے ہے، اور جو ضروریات دین کا انکار کرے، سرکار کو آخری نبی ماننا ضروریات دین سے ہے، اور جو ضروریات دین کو نہ مانے، اور جو ضروریات دین کو نہ مانے وہ کافر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لکھ لیا، اب لکھنا بند کر دیں۔
اور میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ سارا کچھ بتانے اور کہنے کے بعد نا عقل مند لوگ بولتے ہیں اچھا بھائی عقیدہ اہل سنت تو بتاؤ ختم نبوت کے حوالے سے، تو بولنا یہ بھی کوئی بات ہے، یہ تو ہمیں ایسے ہی یاد ہے کہ جس طرح اپنے گھر کا پتہ یاد ہے، نیند میں بھی ہو تو بھی سنا سکتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ ہے کہ میرے نبی کے بعد نہ کوئی نیا نبی آیا تھا، نہ کوئی نیا نبی آیا ہے، اور نہ کوئی نیا نبی آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ ہے۔ کوئی کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے، بولے بھائی میں نہیں مانتا، تو وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یہاں تک آپ نے نظریہ اہل سنت، عقیدہ اہل سنت بتا دیا۔ اب کوئی ہے آپ کے سامنے یونیورسٹی والا، وہ جاننا چاہتا ہے حکمت، وہ جاننا چاہتا ہے وجہ، وہ بولے یار وجہ کیا ہے؟ اتنی بڑی بات بول رہے ہو کہ وہ کافر ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اسے بتائیے گا وجہ یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ کو آخری نبی ماننا ضروریات دین سے ہے۔ کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ اور بھائی جو چیز ضروریات دین سے ہو اس کا انکار کرنے والا کافر ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر مسجد کے لیے جو چیزیں ضروری ہو، بندہ بولے یہ چیز ضروری نہیں، یہ چیز ضروری نہیں، تو آپ کیا بولیں گے؟ اگر یہ ضروریات ہی ضروری نہیں تو اس جگہ کو مسجد کیسے بولو گے؟ جب یہ ضروریات ہی ضروری نہیں تو اس جگہ کو مسجد کیسے بولو گے؟ اسی طرح عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین سے ہے۔ کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ اور جو ضروریات دین کا انکار کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ تو بات کل والی پھر سے دوہرا رہا ہوں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، یہ تو تمہارے اپنے کرتوت ہیں جو تمہیں یہ بات کہلواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آ گئی بات سمجھ؟ اچھا، اب یہ بات تو ہمیں یہاں تک عقیدہ ختم نبوت اختصار کے ساتھ سمجھ میں آ گیا۔ جس نبی کے بارے میں ہم عقیدہ ختم نبوت پہ بات کر رہے ہیں وہ نبی کتنی شانوں والے ہیں، وہ نبی کتنی شانوں والے ہیں؟ تو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ سب دنوں رات میں ہم پر کتنی نماز فرض ہے؟ نام لیں گے پہلے؟ ٹھیک ہے، دنوں رات میں یہی 5 نمازیں فرض ہیں۔ فرض کا مطلب پڑھنی ہے، آسان، بالکل آسان کر کے، فرض کا مطلب پڑھنی ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ سبھی نے پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں کہ محلے میں 2 نے پڑھ لی، امام اور مؤذن نے، پوری بستی بچ گئی، ایسا نہیں ہے۔ یعنی دنوں رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور ان فرض کا مطلب ہے سب نے پڑھنی ہے اور پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ بات کہے میں تو 2 ہی پڑھوں گا، باقی 3 نہیں پڑھوں گا اور مسلمان بھی رہوں، سمجھ میں آئے گی بات؟ نہیں آئے گی سمجھ، کیونکہ کفر اور اسلام میں جو فرق ہے وہ فرق ہے سجدہ کرنا۔ مسلمان سجدہ کرتا ہے اور کافر سجدہ نہیں کرتا، اسلام اور کفر کے درمیان یہ فرق ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھائی میں تو 2 ہی پڑھوں گا، 3 نہیں پڑھوں گا، تو بندہ کیا بولے گا؟ پھر تم مسلمان کیسے؟ بھائی دائرہ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں اور 5 کی 5 پڑھنی ہے۔ جب یہ ساری تمہید سمجھ میں آ گئی تو جس نبی کی ختم نبوت میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اس میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند و بالا ہے۔ ایک شخص دربار رسالت میں آتا ہے اور کہتا ہے 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا، میری شرط یہ ہے کہ میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا، اور 2 نمازیں پڑھوں گا پھر بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا؟ اب بتاؤ، عبادت کرنی ہے 5 وقت، اللہ کو منظور ہے 5 وقت، حکم ہے 5 وقت کا، نبی سے آ کے شرط رکھ رہے ہیں کہ 2 وقت کی نماز پڑھوں گا، 3 وقت کی نماز نہیں پڑھوں گا، اسی شرط کو مانتے ہو تو میں مسلمان ہوتا ہوں ورنہ مسلمان نہیں ہوں گا۔ اب پیارے آقا کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ تو رب کی عبادت کا معاملہ ہے، یہ تو رب کو مطلوب ہے، قرآن میں بھی 5 وقت ہے، میں کیسے کم کر سکتا ہوں، مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ پیارے سرکار نے یہ نہیں فرمایا، پیارے سرکار نے فرمایا تم 2 ہی پڑھنا چاہتے ہو، چلو اسی شرط پہ دائرہ اسلام میں آ جاؤ تو مسلمان بن جاؤ گے۔
یہ شانوں والے ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ختم نبوت یہاں بیان ہو رہی ہے۔ اتنا بلند و بالا اختیار پیارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اب آپ کے سامنے صرف اور صرف ایک حدیث، اور اس پہ آج کا لیکچر ہمارا ختم ہو جائے گا، اور وہ حدیث مبارکہ آپ کو بتائے گی کہ زبان مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا صدور ہوا ہے، یعنی یہ بات جاری ہوئی ہے کہ میں ہی آخری نبی ہوں۔ حدیث مبارکہ سماعت کیجئے گا، سنن الترمذی میں جگمگا رہی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے، اور مسند ابو یعلا میں بھی موجود ہے۔ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک، رویہ حضرت حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، روایت کیا گیا اس حدیث کو حضرت انس بن مالک سے۔ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، جہاں یہ لفظ آ جائے نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کا پاور پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ تم کہتے ہو ایم این اے نے کہا، ہل جاتے ہو، ایم پی اے نے کہا، تم ہل جاتے ہو، علاقے کے ناظم نے کہا، تم ہل جاتے ہو۔ ارے ہم جس کی بات کو دلوں میں بساتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، جب سامنے آتا ہے قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، تم تو لوگوں کے لیے ہلتے ہو، جب ہمیں بتایا جاتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، ہم ہلتے نہیں بلکہ جھوم جایا کرتے ہیں۔ ہلنا ان لوگوں کا کام ہے جو ڈرتے ہیں، ہمیں تو جب بتایا جاتا ہے سرکار نے فرمایا، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کس کے لیے؟ اپنی امت کی تعلیم کے لیے۔ سرکار نے فرمایا کس کے لیے؟ اپنی امت کی تربیت کے لیے۔ اور وہ امتی جب نمازیں نہ پڑھے تو سرکار کو تکلیف نہیں ہوگی، وہ امتی جب عبادتوں میں کمزور ہو سرکار کو تکلیف نہیں ہوگی، وہ امتی جب نظریات اور عقائد میں کمزور ہو سرکار کو تکلیف نہیں ہوگی۔ میرے پیارے نبی کتنی ہم سے محبت فرماتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں کہ شب معراج جب باری تعالیٰ کا دیدار ہوا تب بھی پیارے سرکار اپنی امت کو نہ بھولے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ تو یہ ہماری عادتوں کا حصہ ہے بھائی، ہم ساری عادتیں چھوڑ سکتے ہیں، ذکر رسول والی عادت نہیں چھوڑ سکتے۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ان الرسالۃ والنبوۃ، کل رسالت سمجھا تھا، رسولوں میں رسول اعظم میرے نبی، نبیوں میں نبی اعظم میرے نبی۔ میرے نبی رسول بھی ہیں، میرے نبی نبی بھی ہیں، رسولوں میں سب سے بلند و بالا، نبیوں میں بھی سب سے بلند و بالا۔ رسالت کل سمجھ لی، نبوت آج سمجھ لی اختصار کے ساتھ۔ سرکار فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ، دونوں دائرے آ گئے، دونوں دائرے آ گئے۔ بے شک رسالت اور نبوت۔ کوئی یہ کہہ سکتا تھا نا بھائی تم تو یہ بات کر رہے ہو نا نبیوں کے خاتم ہے نا، تمام نبیوں کے خاتم ہیں، تمام نبیوں میں سب سے آخر ہیں، رسولوں میں تو نہیں ہے نا۔ رسولوں میں کوئی یہ کہہ سکتا تھا رسولوں میں تو نہیں ہے نا، تو اسے پہلا جواب وہی دیجئے گا کہ نبی اور رسول ایک معنی میں ہے، نبی اور رسول ایک معنی میں۔ اور اگر تیرے پیٹ میں اتنا ہی درد ہو رہا ہے تو ہم سے معجون شفایاب لے لے، ہم سے معجون شفایاب لے لے۔ میرے سرکار نے فرمایا تجھ جیسوں کے ہی لیے، تبھی ہمیں حل دے دیا تھا۔ ان الرسالۃ والنبوۃ، بے شک رسالت اور نبوت قد انقطعت، تحقیق ختم ہو چکی ہے، اس کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ کس پر؟ میرے آقا پر۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، تو یاد رکھ لو نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ یہ کس کی زبان مبارک سے جملہ نکلا؟ پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس ساری چیز کو بتانے کے بعد اب اس معاشرے کے حوالے سے ایک سوال یہ بنتا ہے، حضرت یہ ہمیں بتا دیجئے کہ اس دور میں جو بے غیرت لوگ ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی ہم نبی ہم نبی، کیا ان کے بارے میں سرکار نے ہمیں کوئی نقطہ نظر عطا فرمایا تھا؟ کیا اس بارے میں ہمیں کوئی آگاہی دی تھی
کہ وہ کون ہوں گے، وہ تعداد میں کتنے ہوں گے، اور انہیں کہنا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یا جب تک دنیا قائم ہے وہ کون بدبخت لوگ ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، ان کے گروہ کو کیا ٹائٹل دیا جائے گا، اور وہ تعداد میں کتنے آئیں گے۔ تو سرکار نے اس بات کی تعلیم 1400 سال پہلے ہی اپنی امت کو عطا فرما دی تھی، اور اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں کہ اس دور پر فتن میں جب ہر کوئی چوڑا چمار ایسی باتیں کرے کہ بھائی میں اللہ کا نبی ہوں، معاذ اللہ میں ذلی بروزی نبی ہوں، تو سرکار نے ایسوں سے بچنے کے لیے ایک نقطہ عطا فرمایا۔ وہ نقطہ جامع الترمذی میں موجود ہے اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ پیارے سرکار نے فرمایا کیا؟ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي، ان قریب میری امت میں، کیا فرمایا؟ ان قریب، اس سے مراد کیا ہے؟ کلمہ میرا پڑھیں گے، میرا کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام میں داخل ہوں گے، پسندیدہ مذہب اختیار کریں گے، اللہ کے بندے بنیں گے، میرے امتی اور غلام بنیں گے۔ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي، ان قریب میری امت میں ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ، 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ کتنے جھوٹے؟ کتنے جھوٹے؟ کتنے جھوٹے؟ اب ان 30 کے 30 جھوٹوں میں بیماری کیا پائی جائے گی، بدبختی کیا پائی جائے گی، نحوست کیا پائی جائے گی، اس کا بھی بتایا۔ کلہم یزعم انہ نبی، وہ 30 کے 30 یہ گمان کریں گے اور دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں۔ دونوں باتیں بتا دی سرکار نے، میری امت میں ہوں گے اور کتنے ہوں گے؟ 30، اور سب کے سب کیا دعویٰ کریں گے؟ ہم نبی ہیں۔ جب تم لوگ ایسے بدبخت، ایسے نحوست والے، ایسے چوڑے چمار لوگوں کو پاؤ تو کیا کرنا ہے تمہیں؟ کس کی بولی سنانی ہے؟ تو تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کی بولی سنانی ہے، وہ اور وہ کیا ہے؟ میرے سرکار نے فرما دیا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اے دھوکہ دینے والے، اے جھوٹے، ہم تیرے بہکاوے میں نہیں آ سکتے۔ سرکار نے فرما دیا جب تجھ جیسے جھوٹے ملے تو کہہ دینا میرا نبی آخری نبی ہے، اور ایسا نبی ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آ گئی بات یہاں تک سمجھ؟ بالکل آسانی کے ساتھ۔ تو یہ تھا ہمارا مختصراً عقیدہ ختم نبوت۔ جہاں تک بات ہے عقیدہ ختم نبوت کی، اس پہ کم و بیش 900 صفحات کی کتاب بھی لکھی جا چکی ہے، اسی عقیدے پر 900 صفحات کی کتاب عقیدہ ختم نبوت پر۔ اتنا یہ طوالت والا موضوع ہے، جتنا طوالت والا موضوع ہے اتنا ہی اہم ترین موضوع۔ جس طرح انسان کی زندگی کے لیے دل کا دھڑکنا ضروری ہے، عقیدوں کی سلامتی کے لیے عقیدہ ختم نبوت پر استقامت پذیر ہونا بھی ضروری ہے۔ تو الحمدللہ یہاں جن 2 شخصیات کے حوالے سے یہ کورس جاری و ساری ہے، انشاءاللہ آنے والے ایام میں اس کے نت نئے موضوعات آئیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب ذوالجلال ہمیں اصلاً علم سیکھنے والا بنائے، علم کو آگے پھیلانے والا بنائے، اور جو کوئی بھی یہ باتیں سیکھنے کے بعد کچھ لوگوں کے پیٹ میں آپ جائیں گے نا، درد ہوگا، اچھا عقیدہ سیکھ رہی ہے، اچھا بھائی بتا تو صحیح عقیدے میں کیا پڑھا ہے، کیا سیکھ کیا ہے؟ بھائی عقیدہ ختم نبوت سیکھ کیا ہے؟ اچھا عقیدہ ختم نبوت سیکھ کیا ہے؟ بتاؤ۔ تو ان سے یہی سوال کریے گا، آپ کو بتائیں گے، کیوں نہیں بتائیں گے؟ آپ اتنے بلند و بالا طریقے سے، مضبوط طریقے سے سوال کر رہے ہیں، آپ بھی تو بتائیں عقیدے کسے کہتے ہیں۔ یہ سوالات بھی سیکھیے کہ سامنے والے کی پکڑ کس طرح کرنی ہے، سامنے والے کو گدی سے پکڑ کر نیچے جھکانا کس طرح ہے۔ تو اگر کوئی بھی عقیدے کے بارے میں کوئی بھی سوال کرے، کیا بولیں گے؟ آپ کو جواب دیں گے، آپ کو جواب۔ مگر میرے 3 بھولے بھالے سوال ہیں۔ پہلا سوال، عقیدہ کون سی زبان کا لفظ؟ دوسرا سوال، اس کی تعریف کیا ہے؟ اور عقیدہ واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ 3 سوال پوچھ لیجئے گا۔ اس کی علم کی ہانڈی میں کتنا ابال ہے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، اس کے پیٹ میں کتنا درد ہے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ کچھ لوگ منہ کے بھڑبڑیے ہوتے ہیں، جس طرح 13 اگست پر ہماری نوجوان نسل کی غلط حرکت ہے نا، وہ سائلنسر والی گاڑیاں چلاتے ہیں۔ کچھ علم کے بھڑبڑیے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسی سائلنسر والے دھڑ دھڑ والے ہوتے ہیں۔ انہیں ہماری زبان میں کہا جاتا ہے دریدہ دہن، منہ زور انسان۔ کیا کہتے ہیں؟
اور منہ زور انسان اپنا ہی برا کرتا ہے. آ گئی بات سمجھ؟ منہ زور انسان اپنا ہی برا. اب اس ساری چیزوں میں جس کا جو سوال ہے صرف اور صرف 3 منٹ ہے آپ کے پاس، کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع سے تعلق رکھتا ہوں. جی 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 جناب، آپ نے بڑا بنیادی سوال اٹھایا، ماشاءاللہ سے بہت بنیادی سوال ہے، اور یہ اتنا بہترین سوال ہے کہ اس کے لیے اعلیٰ حضرت سے کسی نے ایک سوال کیا. اعلیٰ حضرت نے جواب دینے والے کو بھی نوازتے ہیں علمی طور پر، اور سوال کرنے والے کی بھی ڈھارس بڑھاتے ہیں. ایک شخص نے سوال کیا اعلیٰ حضرت سے، اعلیٰ حضرت کو سوال بڑا پسند آیا. اعلیٰ حضرت نے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آیت مبارکہ پڑھی، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یعنی جو اچھا سوال کرتے ہیں یہ کمال اس کا نہیں ہے، یہ کمال اس رب کا ہے جس نے اپنی رحمت کے ساتھ اسے خاص کر لیا. تو بابا جی نے بڑا پیارا سوال کیا کہ بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ سرکار کے بیٹے نہ ہو، سرکار کے تو بیٹے تھے، مگر میں نے کیا کہا، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. سرکار کے جو بیٹے تھے وہ عمر بلوغ تک بھی نہ پہنچ پائے، اس سے قبل ہی دنیا سے تشریف لے گئے. کیوں؟ اگر عمر بلوغ تک تشریف لے آتے تو اس کے بعد جب آگے کے مراحل طے کرتے تو وہ عمر بلوغ کے بعد مردانہ صورت میں بھی اختیار کرتے اور اس مرحلے میں بھی داخل ہوتے. تو پھر یہ کہا جاتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، تو آپ کے بعد اب یہ نبوت کا خاصہ آپ کی اولاد میں ہی جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ بے مثل ہیں تو آپ کی اولاد بھی بے مثل. تو رب ذوالجلال نے واضح طور پر یہ جو فرمایا نا، کسی تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں، یہاں اس طرف اشارہ ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں تک کو بھی اس عمر بلوغ کے اوپر پہنچنے نہ دیا، کیونکہ پھر نبی کا آخری نبی ہونا لازم نہیں آتا بلکہ نبوت ان کے بیٹوں میں چلی جاتی. اس سے مراد یہ تھی. جی آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ جی آقا دو جہاں کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی بڑا پیارا سوال ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد یہ ہوتی ہے ہمارا ایک جہاں ہے دنیاوی، ایک جہاں ہے اخروی. ہم امتی ہونے کے لحاظ سے کہ میرے سرکار کی رسائی عالم دنیا میں بھی ہے، عالم آخرت میں بھی ہے. چونکہ میں سرکار کا امتی ہوں، میں یہاں بھی بھلائی چاہتا ہوں اور میں وہاں بھی بھلائی چاہتا ہوں، تو اس لیے ہم اپنے لحاظ سے کہتے ہیں آقا دو جہاں. اور اس سے قبل میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، میرے نبی کے 2 ٹائٹل، 2 اعزاز قرآن میں جگمگا رہے ہیں، رحمت للعالمین پہلا، خاتم النبیین دوسرا. اور پھر میں نے یہ بتایا تھا جہاں جہاں عالمین ہیں، اگر ان عالمین کا رب اللہ سبحانہ و تعالی ہے تو انہی عالمین میں جو رحمت ہے وہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. مگر چونکہ ہم اس عالم میں رہتے ہیں اور ہمیں مطلوب اس عالم کی بھی بھلائی ہے، تو ہم یہ جو کہتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہاں بھی ہمارے لیے بھلائی کا وسیلہ اور سرچشمہ سرکار کی ذات ہے، وہاں بھی آپ ہی کی ذات ہے. وہ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا اس بات کو، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو پھر تو بنائی ہے. اور کسی کا کوئی سوال؟ بھائی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زندیق جو کہتے ہیں نا، سب سے زیادہ بدترین بےغیرت اور منحوس شخص کو کہتے ہیں زندیق. بالکل آسان سا ترجمہ، گاڑا ترجمہ نہیں بتا رہا، کیونکہ بات کرنی چاہیے طلباء کے لحاظ سے. مرتد بھی ایک اسلام کی اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک تفصیل طلب موضوع ہے جو انشاءاللہ آنے والے ایام میں آپ کو علامہ طلعت صاحب یا جو بھی آئیں وہ مرتد کے حوالے سے بتائیں گے. جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے کہ یہ جو کانا آیا اسے اولاً ہم کیا کہیں، تو بھائی اسے ہم اولاً کہیں گے کافر. کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اب یہ دیکھیں، یہ کانا آیا اور اس کی جو آ رہی ہے نسل، اس کا نام کیا ہے؟ غلام احمد. اگر تو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے تو نبی تو کسی کا غلام ہی نہیں ہوتا، اور تیرا نام تیرے ماں باپ نے رکھا ہی ایسا کہ رہتی دنیا تک پتہ چل جائے کہ ہم اس کا نام غلام احمد رکھ رہے ہیں. اگر یہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اسے جھوٹا سمجھنا،
کیونکہ یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، کیونکہ میرے سرکار کے دو نام ہیں نا، آسمان والوں کے لیے احمد، زمین والوں کے لیے محمد، تو اس لیے اسے اولن سطح پہ کہا جائے گا کافر، اور اسے کافر کہنے کے بعد اس کے کرتوت کو کیا کہا جائے گا؟ زندیق والے کرتوت ہیں، اسے مرتد نہیں لگایا جائے گا، مرتد تو ہلکا معاملہ ہے، کافر زندیق، ٹھیک ہے؟ اور کسی کا کوئی سوال؟ جی، رسالت اور نبوت دونوں آئے، 200 احادیث مبارکہ، وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا 200 احادیث مبارکہ میں سرکار نے اپنا آخری نبی ہونا بیان فرمایا ہے۔ کیا؟ اپنا آخری نبی۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، میرے سرکار نے فرمایا کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہدایت کے لیے۔ اب سارے پیغمبر اللہ کے قرب پانے والے، مگر ان سب میں امام الانبیاء جو نظر آتے ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ نظر آتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کسی نبی کو ایسی 6 باتیں نہیں دی گئی جو مجھے عطا کی گئی، یعنی یہ 6 باتیں صرف تیرے اور میرے سرکار میں پائی جاتی، کسی میں نہیں پائی جاتی۔ ان میں ایک بات پتہ ہے کیا تھی؟ سرکار نے فرمایا ختم بی النبیون، یعنی میں محمد ایسی شان والا ہوں کہ اللہ نے مجھ پہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، یہ کسی اور نبی کی شان نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی جی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اس کا مطلب یہ تھا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا ہر امت میں رسول کو، ٹھیک ہے؟ اب ہر امت میں رسول کو بھیجا ہے تو ان رسولوں نے اللہ کے احکامات کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ وہ آیت کے آخر میں جو لکھا تھا نا رسول لفظ، وہ اس لیے لکھا تھا کہ یہ جو ساری بحث ہم پڑھا رہے ہیں نا رسول کی، وہ اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ یہ لفظ دامن قرآن میں موجود ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں تو سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔